اللہ کے نام سے جو بہت محبت کرنے والا، بہت درگزر کرنے والا ہے۔ صحرا میں رہنے والے لوگوں کے لیے راستہ ایک اہم تصور ہے۔ اگر آپ راستہ جانتے ہیں تو آپ نخلستان تک پہنچ سکتے ہیں، جہاں باغ ہوں اور ان کے ساتھ نہریں بہہ رہی ہوں۔ اگر آپ راستہ نہیں جانتے تو آپ ساری زندگی صحرا میں ہی بھٹکتے رہیں گے۔ تو یہ جو لفظ ہے شریعت، شریعت کا مطلب راستہ ہے، اور طریقت کا مطلب بھی راستہ ہے، اور سلوک کا مطلب بھی راستہ ہی ہے۔ صوفیاء کی زندگی کا مقصد موت سے پہلے مرنا تھا، یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو ختم کرنا، اور پھر جو مرنے سے پہلے مر گئے ان میں سے کچھ کو بازار میں واپس جانے کا حکم دیا جاتا تھا۔ ان لوگوں کو ہم صوفی علماء یا صوفی ماسٹرز کے طور پر جانتے ہیں۔ انہوں نے تقریباً 1000 سال تک مسلم دنیا پر حکومت کی۔ اسلام میں سیاست، اقتدار اور تقوی کی کہانی صوفیوں کے بغیر کبھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ وہ اپنے وقتوں کے روحانی اور نفسیاتی طبیب تھے۔ ان میں سے کچھ کی خانگاہوں یا خانقاہوں میں جسمانی علاج کی بھی سہولت میسر تھی۔ وہی علماء اور روحانی پیشوا تھے۔ وہ بادشاہوں اور عوام کے مابین رابطہ تھے۔ وہ ایک گوند کی طرح تھے جو مسلمانوں، خاص طور پہ شیعہ اور سنی کو متحد رکھتے تھے، اور وہ ہر جگہ تھے، اسکولوں میں، سائنس میں، طب میں، درباروں اور عدالتوں میں، اور یہاں تک کہ فوج میں۔ ہم تصوف کو صرف چند متقی مردوں اور عورتوں کی کہانیوں کے طور پر سمجھتے ہیں جن کے لاکھوں پیروکار ہیں، لیکن تصوف صرف چند اشرافیہ اور ان کی روحانی پیشواؤں تک محدود نہیں تھا۔ یہ کئی صدیوں تک تمام مسلمانوں کا طرز زندگی تھا۔ میں ہمیشہ دلیل دیتا ہوں کہ کوئی ایک مشہور مسلمان شاعر بتا دیں جس کی شاعری میں تصوف کے نظریات نہیں۔ یہاں تک کہ بعض صوفی پریکٹسز کے سخت نقاد جیسے امام ابن تیمیہ، جنہوں نے ابن عربی کو زندیق کہا تھا، یعنی شیخ الاکبر کو زندیق کہہ دیا، تو اپنے ابن تیمیہ بھی قادریہ سلسلے میں بیعت تھے۔ عبد القادر گیلانی اور ابن تیمیہ دونوں حنبلی مسلمان تھے جو اسلام میں شریعت کا سب سے سخت مکتب فکر تھا۔ ابن تیمیہ کی امراض قلب اور ان کے علاج ایک صوفی کلاسک ہے۔ صوفی سلسلوں میں بڑی ڈائیورسٹی تھی اور ان کے آپس میں بڑے نمایاں اختلافات بھی تھے۔ دیوبند اور بریلوی دونوں مدرسے جو صوفیوں نے ہی قائم کیے تھے، تاہم ان کے اختلافات ہمیشہ تہذیب کے دائرے میں رہ کر ہوتے تھے۔ ان کی رواداری اور محبت کی اقدار نے انہیں مقبول بنایا۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات کی وضاحت ضروری ہے۔ تمام مشہور صوفیہ اسکالرز نہیں تھے، اور اکثر جو اسکالرز تھے جیسے ترمذی، المکی، القشیری، کالابادی وغیرہ، وہ مشہور نہیں ہوئے۔ انہیں اس سے غرض بھی نہیں تھی شاید۔ غزالی غالباً واحد مشہور اسکالر ہیں تصوف کے۔ پھر کچھ مشہور تھے لیکن ان کی تصانیف سے یہ نہیں پتہ لگتا کہ وہ بطور اسکالر کوئی بڑا مقام رکھتے تھے۔ اس کی بڑی مثالیں ہیں۔ عبد القادر گیلانی
نظام الدین اولیاء. اسی طرح تصوف کے موضوعات پر شاعری کرنے والے اصحاب میں سے اکثریت صوفی تھی ہی نہیں، جیسے غالب، اقبال اور رومی. جی ہاں، اور ہاں حافظ بھی، وہی حافظ جنہوں نے سمرقند بخارا کو رخسار کے ایک تل سے ہیچ قرار دیا تھا. لوگوں کا خیال ہے بہت سے مسلمان ان صوفیوں کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے. ستم ظریفی یہ ہے کہ ان کے جو مینولز ہیں ان میں اسلام کی تبلیغ کے بارے میں کچھ ذکر نہیں. اس بات کا کوئی ثبوت بھی نہیں کہ انہوں نے تبلیغ کی تھی. لوگ صرف ان کی پیروی کرتے تھے کیونکہ صوفی ان کے دلوں کا علاج کرتے تھے. خانقاہوں سے مریضوں کو علاج، بھوکے کو کھانا اور پریشان کو مشورہ ملتا تھا، چاہے اس کا مذہب کوئی بھی ہو. چونکہ مسلمان رولنگ کلاس تھی، ایلیٹ کلاس تھی، تو نئے مسلمان ہونے والوں کا شاید سوشل سٹیٹس بھی اسلام قبول کرنے سے کچھ بہتر ہو جاتا ہو. زمانے کا دستور ہے لوگوں کو وہ خدا پسند آتا ہے جو ان کی ضروریات پوری کرے. صوفیہ نے مسلم دنیا کو اس کی شناخت دی. ثقافت، کلچر، شاعری، لٹریچر، رواداری، محبت اور فکری آزادی. وہ دکھاوے اور سطحی قسم کی رسومات کے خلاف تھے. اگر تم حرام کھا رہے ہو تو کتنی ہی نمازیں پڑھ لو تمہیں سکون نہیں ملے گا. کتنا ہی دان پن کر لو، اگر من میں کھوٹ ہے تو شانتی نہیں ملے گی. اگر تمہارے پڑوسی کے گھر میں کھانے کو نہیں تو حج پر جانے کے بجائے پڑوسی کی مدد کرو. اس طرح کی باتیں کرتے تھے وہ بادشاہوں اور شہنشاہوں سے زیادہ طاقتور تھے. بلکہ یہ جو گدی نشین ہیں اور جو جعلی صوفی، پیر اور شیخ ہیں یا شیوخ ہیں، وہ آج بھی مقبول ہیں اور مسلمان ملکوں کی مقامی سیاست پر اثر انداز ہوتے ہیں. لیکن جن صوفیوں کا ذکر میں کرتا ہوں وہ حکومت سے دور رہتے تھے. ان سے تو سلطانوں، بادشاہوں اور شہنشاہوں کو ملنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے بڑے لمبے عرصے تک انتظار کرنا پڑتا تھا. مشہور ہے کہ غیاث الدین بلبن کو فرید الدین گنج شکر اور علاء الدین خلجی جیسے طاقتور حکمران کو نظام الدین اولیاء سے ملنے کے لیے ان کے مریدوں کی منتیں کرنا پڑتی تھیں. لیکن وہ مشہور جنگجو بھی تھے. داغستان کے امام شامل نے روسیوں سے، جی وہی لیو ٹولسٹائے کے حاجی مراد والے، الجیریا کے امیر عبد القادر نے فرانسیسیوں سے، اور لیبیا کے عمر المختار نے اٹالینز کے خلاف آزادی کی جنگیں لڑیں. لیکن زندگی بالکل عام لوگوں جیسی گزارتے تھے. اکثریت شادی شدہ اور بال بچوں والی ہوتے تھے. عبد القادر گیلانی کے 1+50 بیٹے تھے. کلاسیکی صوفی دور یعنی 10ویں اور 14ویں صدی کے عرصے کے دوران زیادہ تر صوفی اسکالرز کو علم الکلام، فقہ، حدیث اور شریعت اور طریقت کی تربیت دی جاتی تھی. اصلی تصوف کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ چلتا ہے تو کلاسک دور کے ماسٹرز البصری، الترمذی، الجنید، المکی، الکالابادی،
السراج، القشیری اور الغزالی سے پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے روحانیت، نفسیات اور طب کی تدریس و تربیت کا ایک نفیس نظام قائم کیا۔ ان کی خانقاہیں ویرانوں میں نہیں ہوتی تھیں۔ یہ جو ریننسیشن کی باتیں ہیں یہ بالکل غلط ہیں۔ ان کی خانقاہیں اکثر بڑے شہروں میں قائم ہوتی تھیں۔ یہ لوگ راہ سلوک کے مسافر یا اہل طریقت کہلاتے تھے اور معرفت کی تلاش میں زندگی گزار دیتے تھے۔ لیکن عوام ہوں یا خواص، ایک چیز دونوں کو سکھائی جاتی تھی کہ چاہے سکون ہو یا معرفت، پائے یہ صرف اس دل میں جاتے ہیں جس میں محبت گھیرا ڈال چکی ہو، اللہ کی بھی اور اس کی مخلوق کی بھی، اور خود کی بھی، کہ انسان خود بھی تو اللہ کی مخلوق ہے۔ اکثر صوفی خود تصوف کو طریقت کہتے تھے۔ طریقہ، میتھڈ، راستہ، پاتھ۔ سلوک کا مطلب بھی راستہ ہے۔ اس راستے پہ چلنے والوں کو سالکین کہا جاتا تھا۔ واحد سالک۔ ہندوؤں میں موکشا، بدھوں میں بدھی، عیسائیوں میں ڈیوائن لائٹ اور اسلام میں عرفان تک پہنچنا ہے تو ایک راستے پہ چلنا پڑے گا، ایک ایسے راستے پر جس پر دھند کا راج ہے۔ بات ختم۔ راستے کا تصور بہت سی روحانی اور مذہبی روایات میں ایک بنیادی خیال ہے۔ ہماری ماڈرن پرابلم سالونگ سائنس ہمیں سکھاتی ہے کہ بڑا کام کرنا پڑے تو اسے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر لو، اور سفر لمبا ہو تو ایک وقت میں ایک مقام پر دھیان دو۔ شریعت، طریقت اور عرفان، یہ تین بڑے سنگ میل تھے طریقت کے راستے کے، اور پھر کئی چھوٹے چھوٹے مقامات آتے تھے، سٹیجز، مقامات القلوب۔ عطار کی منطق الطیار یا پرندوں کی گفتگو انہی منزلوں کے بارے میں ہے، مقامات۔ اچھا، مختلف سلسلوں میں ترتیب مختلف ہے، لیکن پہلا مقام ہمیشہ توبہ ہوتا ہے۔ لیکن غزالی کہتے ہیں کہ جب تک تو رزق حرام کھانا نہیں چھوڑے گا تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہاں توبہ سے مراد صرف خالق کے احکامات سے نافرمانی کی توبہ ہے، نہ کہ مخلوق کو نقصان پہنچانے کی۔ مخلوق کو تکلیف دینے والوں کو معافی مخلوق سے ہی مانگنی پڑے گی۔ صوفیہ کہتے تھے کہ حج کرنے سے انسان پاک صاف ہوتا ہے، صرف ان گناہوں سے معافی ملتی ہے جو اللہ کے ذمے ہے۔ حج کرنے سے بھی مخلوق پر کیے جانے والے ظلم کی معافی نہیں ملتی۔ تو خیر، باقی مقامات جو ہیں وہ ہے ورع، یعنی صحیح اور غلط کی آگہی، زہد، خواہش کو جڑ سے ختم کر دینا، یعنی صرف وانٹس کو ختم کر دینا، اور اگر آپ کی نیڈس باقی رہ گئی۔ امید اور نا امیدی کے درمیان توازن، خوف و رجا، صبر و شکر، توکل اور تسلیم و رضا۔ یہ صرف چند مقامات یا منزلیں ہیں جس کا میں نے ذکر کیا۔
ان کی مشہور پریکٹسز میں یاد خدا، ذکر، خود آگہی اور خدا آگاہی کے لیے مراقبہ، غور و فکر، تفکر اور نفس یعنی روح حیوانی کی تطہیر کے لیے پریکٹیکل مشقیں استعمال ہوتی تھیں۔ صوفی سخت نظم و ضبط پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ وہ عمر الفاروق کا حوالہ دیتے ہیں کہ کم کھانا صحت ہے، کم بولنا حکمت ہے اور کم سونا عبادت ہے۔ اس لیے کوئی تعجب کی بات نہیں کہ صوفیہ کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھیں۔ مقصد بہرحال تمام پریکٹسز کا یہ تھا کہ قلب مضبوط، منور اور پاک ہو جائے، ایسا دل جو محبت اور حکمت سے بھرپور ہو۔ صوفیہ کا عقیدہ تھا کہ خدا الحق ہے، ریالٹی، حقیقت۔ ان کی زندگی کا مقصد حق کی تلاش تھا۔ انہوں نے صدیوں تک لوگوں کی جسمانی، ذہنی اور روحانی صحت کا خیال رکھا۔ صوفی اکیڈمیز جنہیں خانقاہ رباط یا زاویہ کے نام سے جانا جاتا ہے، 11ویں صدی کے آغاز تک مسلم اور غیر مسلم دونوں ممالک میں پھیل چکی تھیں۔ مسلمانوں کی تاریخ کا تاریک ترین پہلو یہ ہے کہ مسلم اسٹیبلشمنٹ نے بہت جلد مذہبی علماء کو کنٹرول کر لیا، جو حدیث اور فقہ میں تربیت یافتہ تھے، یعنی علماء ظاہر۔ امام یوسف جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، اسلام کے پہلے چیف جج اور اسٹیبلشمنٹ کے رکن بن گئے، اور پھر دین سیاست کے ماتحت ہو گیا اور اب بھی ہے۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے اور انہی علماء کی بات ہے کہ جب مسلم دنیا میں بدکار حکمران کے خلاف موومنٹ چلانا جرم بن گیا۔ آپ نے کبھی سوچا سنی دنیا میں کبھی کوئی انقلاب کیوں نہیں آیا؟ کہتے ہیں شہنشاہ اکبر کی 90 بیویاں تھیں اور علماء ظاہر کے فتووں کے مطابق وہ سب حلال بیویاں تھیں۔ صوفیوں نے ہمیشہ اس گٹھ جوڑ پر اعتراض کیا۔ ایک طرف فتوے دینے والے مذہبی علماء تھے تو دوسری طرف وہ صوفی متقی لوگ تھے جن کا ہر درجے کے مسلمان احترام کرتے تھے۔ زیادہ تر صوفی اسٹیبلشمنٹ مخالف تھے۔ بہرحال اس میں مستثنیات تھیں، لیکن پھر 20ویں صدی تک صوفی بھی اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار بن چکے تھے، برٹش اسٹیبلشمنٹ کے۔ انگریزوں نے بڑے پیروں اور گدی نشینوں کو خرید لیا۔ اس سے بھی بدتر گدی نشینوں نے ایک طرف قبروں کی کمائی کھانا شروع کر دی اور دوسری طرف بزرگوں کی امانت بیچ دی۔ ویسے یہ گدی نشینی کا کلاسک ایج میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا، یہ بڑی ماڈرن چیز ہے۔ تصوف کا زوال اسلام کی گولڈن ایج کے زوال کے ساتھ شروع ہوا اور وہابیت اس کی قبر میں آخری کیل تھی۔ صوفی صدیوں تک مسلمانوں کو ریزیلینس سکھاتے تھے۔ جب وہ نہیں رہے تو مسلمانوں کی ریزیلینس بھی ختم ہو گئی اور حکمت بھی۔ مسلمانوں نے سلمان رشدی اور کرٹ ویسٹگارڈ کو عالمی شہرت عطا کر دی۔ آج کوئی حقیقی صوفی
عوامی دائرے میں نہیں ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ کیا کبھی اصل تصوف کی واپسی ہوگی؟ اور ہمارا فرض بات کو واضح بیان کر دینا ہے